سورۃ المطففین کی آیت نمبر 7۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین، کتاب مرقوم، ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون۔ قیامت کے تذکرے کے بعد ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فجار کے ٹھکانے کو اور ان کے انجام کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد اگلی آیات میں ابرار کے ٹھکانے کو اور ان کے بہترین اعزاز کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، پوری کائنات کی تخلیق کرنے والے اللہ رب العالمین ہے۔ انسان اس کائنات میں سب سے اشرف مخلوق ہے۔ اس کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے برگزیدہ بندے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر ان انسانوں کو راستے بتا دیے۔ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ ضلالت کا راستہ ہے، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے۔ سورۃ البلد میں اللہ پاک ارشاد فرماتے وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں گھاٹیوں، دونوں راستوں کی رہنمائی کر دی۔ آگے قدم اٹھانا انسان کا کام ہے کہ یہ کس راستے پہ چلتا ہے۔ فرمایا جہنم کا جو راستہ ہے اس پہ اللہ پاک نے لذات کو بکھیر دیا، خواہشات اپنی چاہتے پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، مزے نظر آتے ہیں، لیکن اس کا اینڈ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ اور جو جنت کا راستہ ہے اس کے راستے میں مختلف مشقت والی چیزوں کو بکھیر دیا، تکلیف دہ چیزیں، کانٹے، جس سے انسان کے نفس کو تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی اٹھ کے نماز پڑھنا، کبھی روزہ رکھنا، کبھی اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینا اور نیک اعمال کرنا، اپنی چاہتے خواہشیں ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن اس راستے کے اینڈ پہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے، اور بہترین اعزاز اور خوبصورت انعام کی جگہ ہے۔ چنانچہ اسی اعتبار سے لوگ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک حصہ لوگوں کا ہے جس کو فجار کہا جاتا ہے۔ فجار فاجر سے ہے، اور فاجر نافرمان کو کہتے ہیں۔ کوئی قانون الہی کو تسلیم ہی نہ کرے، جیسا کہ کافر اللہ کے قانون کو تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ بھی فاجر ہے، نافرمان ہے۔ اور کوئی قانون الہی کو تسلیم کر کے عمل نہ کرے، یعنی مسلمان تو ہے،
اللہ کو تو مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا، یہ بھی فاجر ہے۔ اب ایسے فاجر اور فجار کا انجام کیا ہوگا؟ ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا۔ اگلی آیات جو انشاءاللہ کل کے درس میں آئیں گی، ان میں ابرار، وہ نیک لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پہ زندگی گزاری، ان کا اعزاز کیا ہوگا۔ چنانچہ زیر درس آیات مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، کلا، یہ حرف غدا اس کو کہتے ہیں، یعنی پہلے مضمون کی تردید اگلے مضمون کو ثابت کرنے کے لیے۔ گزشتہ آیات میں یہ بات آئی کہ لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا، اور کچھ لوگ اس دن کو تسلیم نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو ایسا انکار کرنا نہیں چاہیے۔ یہ جو لوگ قیامت کا انکار کر رہے ہیں، کلا، ہرگز ان کو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فرمایا اس دن کیا ہوگا، ان کتاب الفجار لفی سجین، جو فجار کی کتاب ہوگی وہ سجین میں ہوگی۔ فجار کی کتاب سے مراد نامہ اعمال، کیونکہ کتاب کہتے ہیں ہر لکھی ہوئی چیز کو، تو جو ان کے اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں ان کی ایک فائل بن رہی، ایک پوری کتاب بن رہی، ایک پورا رجسٹر تیار ہو رہا ہے، اور یہ فائل، یہ رجسٹر، یہ کتاب کہاں پہ ہوگی؟ فرمایا لفی سجین، یہ سجین کے اندر ہوگی۔ سجین سجن سے ہے، اور سجن عربی زبان میں جیل خانے کو کہتے ہیں، جس میں ذلت، پستی، گراوٹ کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو یعنی یہ فاجر اور فاسق لوگ، نافرمان لوگ، قانون الہی کے منکر لوگ، یہ ذلت میں ہوں گے، پستی میں ہوں گے۔ یا سجین اس مقام کا نام ہے جو زمین کے نیچے ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب فرشتے کسی انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں تو اس روح کو آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اگر وہ روح اچھے انسان کی ہے، اچھے اعمال والے بدن کی ہے، اچھی روح ہے، تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے، اور وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر اعلیٰ علیین ایک مقام ہے، وہاں پہ اس روح کو رکھا جاتا ہے۔ اور اگر وہ روح جو ہے بد کردار انسان کی ہے، نافرمان انسان کی ہے، تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے، اور حکم ہوتا ہے کہ اس کو زمین کے نیچے سجین کے اندر پھینک دو۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ زمین کے نیچے جو سجین ہے، جیل ہے، اب ہم اس کو سائنسی لحاظ سے دیکھیں تو ہمیں سمجھنا ہے کہ یار زمین تو فضا میں ہے، اس سے نیچے کیا ہے، لیکن ابھی تو کائنات کی بہت ساری چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ اگر ہماری نظروں میں یہ نہیں تو اور کون سا ساری کائنات ہماری نظروں میں؟ ابھی بہت ساری چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا، تو یہ بھی کہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زمین کی گہرائیوں کے اندر یہ مقام ہے سجین، جہاں پہ ان روحوں کو رکھا جائے گا۔ یہ روحیں بھی وہیں پہ ہوں گی، اور ان کے اعمال نامے، ان کے رجسٹر، ان کی فائلیں، یہ بھی سب کچھ وہیں پہ ہوگا۔ جیسے جو مجرم جہاں پہ رکھا جاتا ہے اس کا ایک ریکارڈ اس جیل خانے کے پاس محفوظ کر دیا جاتا ہے، یہ اس کی فائل ہے، یہ یہاں پہ رہے گی۔ اسی طرح ان سجین میں رکھے جانے والوں کے ریکارڈ، ان کی فائلیں، ان کی کتابیں، یہ اس سجین میں ہی رکھ دی جائے گی۔ اللہ پاک سوال کرتے ہیں وما ادراک ما سجین، آپ کو کیا معلوم سجین کیا؟ یہ اس کی ہیبت اور خوفناکی کو بیان کرنے کے لیے، آپ کیا جانیں
سجین کیا چیز ہے؟ فرمایا کتاب مرقوم، وہ ایک کتاب ہے جو لکھی ہوئی ہے، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، تحریر شدہ اور مہر لگی ہوئی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں مرقوم رقم سے ہے، اور رقم اس فائل یا کتاب کو کہا جاتا ہے جس کو بند کر کے مہر لگا دی جائے، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب اس میں نہ کوئی چیز اندر داخل کی جا سکتی ہے، نہ اس میں سے کوئی چیز نکالی جا سکتی۔ یعنی اب جو انسان کی فائل بن گئی، ایسا نہیں کہ انسان اس میں سے کوئی چیز مٹا دے، یا دنیا میں ریکارڈ جلا دیے جاتے ہیں، یا دنیا کے اندر فائلیں ضائع کر دی جاتی ہیں، یا دنیا کے اندر اپنے جرائم کی لکھی ہوئی یا بنی ہوئی چیزوں کو اڑا دیا جاتا ہے کہ کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ لیکن اللہ نے جو فائلیں تیار کی ہیں، اللہ نے جو انسانوں کا ڈیٹا محفوظ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے جو انسان کے دفتر اور اعمال نامے تیار کرنے کا انتظام کیا ہے، اس کو نہ کوئی مٹا سکتا ہے، نہ اڑا سکتا ہے، نہ اس کو جلا سکتا ہے۔ وہ لکھی ہوئی محفوظ ہے سجین کے اندر۔ فجار کی کتاب کہاں پہ ہے؟ سجین کے اندر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ویل یومئذ للمکذبین، اس دن بڑی ہلاکت، بڑی بربادی کن کے لیے؟ جھٹلانے والوں کے لیے، جو تکذیب کرتے رہے، اللہ کا انکار کرتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹھکراتے رہے، جنہوں نے آخرت پہ یقین نہیں رکھا، ان کے لیے اس دن بڑی بربادی ہے۔ فرمایا الذین یکذبون بیوم الدین، یہ وہ لوگ ہیں جو روز جزا کو جھٹلاتے، انصاف کا دن، یوم الدین، بدلے کا دن، اس دن کو یہ لوگ جھٹلا دیا کرتے، انکار کر دیا کرتے۔ اور اللہ پاک فرماتے وما یکذب بہ، اس دن کا انکار کوئی نہیں کرتا الا کل معتد اثیم، سوائے اس کے جو حد سے بڑا ہو اور گناہ گار، جو انسان حد سے زیادہ باہر نکل جائے، ضدی ہو جائے، انادی فسادی ہو جائے اور بڑا مجرم اور گناہ گار ہو، وہی انسان قیامت کے دن کا انکار کرے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ نے ہمیں انکار کرنے والوں میں سے نہیں بنایا۔ سب کہہ دے الحمدللہ۔ اللہ ہمیں ماننے والوں میں ہی رکھے اور پھر مان کر عمل کرنے والوں میں رکھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں ضدی، انادی، فسادی اور ایسے منکر ہیں اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی، ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی، اور تلاوت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ آیات مبارکہ پڑھ کے ان کو سناتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آیات سے متاثر ہوں، بجائے اس کے کہ قرآن سے متاثر ہوں، بجائے اس کے کہ اللہ کے محبوب کی زبان مبارک سے، میٹھی زبان سے سن کر ان کے دلوں پہ قرآن کا اثر ہو، یہ الٹا کیا کہتے؟ اساطیر الاولین، اور یہ پہلوں کے قصے کہانیاں ہیں، بس یہ ایسے بنی بنائی باتیں ہیں۔ جیسے آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں مولویاں دیا گلا نہیں کر، چلو جی بس ایسے مولویوں کی تو چلو باتیں ہو سکتی ہیں، اچھے برے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی تو پاک اور معصوم ہوتے، اللہ کے نبی تو جھوٹ نہیں بولتے، وہ تو غلط نہیں کہتے، تو سچی زبان سے بھی سن کر کیا کہا کرتے تھے؟ میں قصے کہانیاں بس اور کچھ نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسی بات نہیں، کلا، ہرگز ایسا نہیں، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی سٹوریاں نہیں ہیں، یہ کوئی کہاوتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو حقیقت ہے، تسلیم نہ کرنے والوں کے دل بجھ چکے۔ فرمایا بل ران علی قلوبہم، یہ وہ لوگ جو تسلیم نہیں کرتے، جو انکار کرتے ہیں، جو ضدی ہیں، جو ہٹ درم ہیں، فرمایا ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ چکا ہے۔
غین سے مشتق ہے، جس کا معنی میل اور زنگ ہوتا ہے۔ ان کے دلوں کے اوپر ایسا زنگ چڑھ چکا ہے کہ دل پہ کسی حق بات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مومن بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ، گویا دل پہ داغ لگ گیا، دل پہ ایک دھبا لگ گیا، دل میلا ہو گیا۔ فرمایا توبہ کر لے، معافی مانگ لے، استغفار کر لے، اچھا عمل کر لے، تو توبہ اس دھبے کو دھو دیتی، توبہ اس داغ کو مٹا دیتی، ختم کر دیتی ہے، اس کا غسل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، اور گناہ کرتا ہے، پھر اور کرتا ہے، پھر اور کرتا ہے، فرمایا داغ لگتے لگتے، دھبے لگتے لگتے بالآخر دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ دل جو ہے، اس دل پہ حق کی کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اس کو جتنا سمجھاؤ، اس کو جتنے دلائل دو، اس کو جتنے مرضی ہمدردی کے ساتھ اس کے سامنے بولو، اس کے کان پہ جوں ہی نہیں رینگتی۔ یہ بعض دفعہ ہوتے ہیں نا، لوگوں کو صحیح بات بھی بتائیں تو لوگ کہتے ہیں جی نہیں، یہ ہے ہی نہیں، ایسی سنے ہی نہیں کبھی، وہ صحیح بھی تسلیم نہیں کرتے، بلکہ غلط اتنا عام ہو جاتا ہے کہ صحیح جو ہے وہ اوپرا لگنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ دلوں پہ میل چڑھا ہوا ہے، دلوں پہ زنگ چڑھا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا دلوں کو بھی گناہوں سے زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کی صفائی کا کیا طریقہ ہے، اس کی صفائی کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ نے دو چیزیں ارشاد فرمائی۔ ایک فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کو پڑھو، سمجھو، اس سے دلوں کا زنگ اور میل اترتا ہے۔ اور دوسرا، موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو یاد کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو منکر ہیں، یہ جو ضدی اور ہٹ درم لوگ ہیں، ان کو انکار کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ چکا ہے، ما کانوا یکسبون، ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی اپنی بدعملیوں کی وجہ سے دل کالے ہو چکے ہیں، اس لیے دلوں پہ کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کلا، ہرگز ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس دن نقصان کیا ہوگا کہ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ لوگ اپنے رب سے پردے میں کر دیے جائیں گے۔ رب سے پردے میں کر دیے جانے کا مطلب کیا؟ کہ ان کو اپنے رب کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، علماء نے لکھا ہے کہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کے دل کے اندر، چاہے مومن ہے چاہے کافر ہے، ہر انسان کے دل میں خواہش ہے کہ میں اپنے رب کا دیدار کروں، میں اپنے رب کی زیارت کروں۔ لیکن جو انسان دنیا میں رب کو مان کے نہیں جائے گا، رب کی مان کے نہیں جائے گا، اس کو قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا، وہ اللہ کو دیکھ نہیں سکے گا۔ اسی سے مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، اللہ کی چاہتوں کو پورا کرنے والے ہوں گے، اپنی مرضی کی زندگی چھوڑ کے رب کی مرضی کی زندگی گزارنے والے ہوں گے، ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کو، جنہوں نے اللہ کی نہیں مانی، ان کو سزا یہ ملے گی کہ ان کو اللہ کے دیدار سے روک دیا جائے گا۔ تو لازمی بات ہے جو اللہ کی مان کر گئے ہیں ان کو اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ثم انہم لصال الجحیم، ایک سزا تو یہ ملے گی کہ ان کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، اور دوسری سزا یہ ملے گی کہ ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ ہمیں پکی بات ہے یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، اور جب داخل ہوں گے تو پھر وہاں جھڑکیاں پڑیں گی، ڈانٹ پڑے گی،
وہاں پہ سخت جملے کہے جائیں گے، اور وہ کیا ہوگا؟ ثم یقال، پھر کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ جس کا تم انکار کیا کرتے۔ دنیا میں تمہیں اللہ کے نبی آ کے بتاتے، اللہ کے نبیوں کے نائبین علماء واعظین بتاتے، مبلغین بتاتے بھائی جہنم بھی ہے، آخرت بھی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی بھی ہے، تمہاری کان پہ جوں نہیں رینگتی تھی، آج جہنم میں جا رہے ہو، یہ جہنم ہے جس کا تم انکار کرتے، یہ وہ جہنم ہے جس کو تم تسلیم نہیں کرتے۔ یہ انجام ہوگا میرے عزیز دوستو فجار کا۔ اللہ پاک ہم سب کو فجار میں شامل ہونے سے محفوظ فرما دے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ پاک نے اعزاز ذکر کیا ہے ابرار کا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہے سنے پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت